السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کل ہم نے جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدین نامی کتاب کا مقدمہ پیش کیا تھا۔ آج سے باقاعدہ کتاب شروع ہو رہی ہے اور کتاب کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہیں سے ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں، اور میں بغیر کسی تاخیر کے اور تمہید کے آغاز کرتا ہوں۔ عنوان ہے جنگ آزادی کا آغاز۔ جنگ آزادی کی تاریخ لکھنے والوں کی اس رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں ہماری آزادی کی لڑائی کا آغاز 1757 عیسوی میں پلاسی کی جنگ سے ہوا تھا۔ بنگال کے نواب علی وردی خاں کا 10 اپریل 1756 عیسوی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی جگہ پر ان کے ناتی مرزا محمد عرف سراج الدولہ گدی نشین ہوئے۔ ان کے اس ناتی کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اس کی عمر بھی کچی تھی اور اسے حکومت کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ درباری ہندو اور مسلمان سردار سب اس نو عمر نواب کو اپنے اپنے اثر میں رکھنا چاہتے تھے اور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ سلطنت مغلیہ کا اقتدار ختم ہو چکا تھا اور بنگال کا نواب خود مختار ہو چکا تھا۔ دور دراز کے علاقوں پر اگر دلی کی کوئی حکومت بھی تھی تو برائے نام تھی۔ 21 مئی سن 1744 عیسوی کو یورپ میں فرانس اور انگلینڈ کے درمیان لڑائی چھڑ گئی تھی۔ اس لیے اس وقت ہندوستان میں جو فرانس اور انگلینڈ کے لوگ تھے ان میں بھی لڑائی چھڑ گئی۔ فرانس اور انگلینڈ کی تجارتی کمپنیاں اپنے اپنے مفاد کے لیے ہندوستانی راجاؤں، نوابوں اور بڑے بڑے زمینداروں سے مدد لیا کرتی تھیں۔ وہ ان سے مدد لیتی بھی تھیں اور انہیں ان کی باہمی لڑائیوں میں مدد بھی دیتی تھیں۔ یہ دونوں قوم کے لوگ ہندوستان پر اپنا اپنا قبضہ جمانے کی فکر میں تھیں، لیکن بالآخر فرانسیسیوں پر انگریز غالب آئے اور پھر انہوں نے ہاتھ پیر پھیلانا شروع کر دیا۔ انگریز نوعمر ناتجربہ کار نواب شجاع الدولہ کی کمزوریوں اور ان کے دربار میں چل رہے آپسی داؤں پیچوں سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے حسب عادت اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ رشوت، دھوکہ، چالاکی اور مکاری سے انہوں نے کام لیا اور اپنی طاقت خوب بڑھا لی۔ انہوں نے قلعہ بندی اور ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیا۔ بنگال کا حاکم نواب سراج الدولہ تھا اور انگریز یہ سب کام اس کی اجازت کے بغیر کر رہے تھے۔ اس لیے نواب کو بہت برا لگا۔ نواب نے انگریزوں کی قاسم بازار کی فیکٹری پر قبضہ کر لیا اور قلعہ بندی کو روک دیا۔ نواب نے 20 جون 1756 عیسوی کو فورٹ ولیم پر قبضہ کر لیا۔ اس سے انگریز بہت ناخوش ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جنرل ڈائریکٹر اس وقت لارڈ کلائیو تھا، جو بہت چالاک اور کمپنی کا خیر خواہ تھا۔ اس نے اپنی فوجی طاقت بھی بڑھا لی اور نواب سراج الدولہ کے ایک جنرل میر جعفر کو بھی اپنی طرف ملا لیا۔ کلائیو نے میر جعفر کو یہ لالچ دیا کہ وہ ان کو بنگال کا نواب بنا دے گا۔ غدار جنرل میر جعفر کی مدد اور شہ پا کر کلائیو نے نواب پر حملہ کر دیا۔ پلاسی کی لڑائی۔ پلاسی کے میدان میں کلائیو اور نواب سراج الدولہ کی فوجوں کا 23 جون 1757 عیسوی کو آمنا سامنا ہوا اور بہت خوفناک جنگ لڑی گئی۔ نواب کی فوج میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ کئی ہزار سپاہی قتل ہو گئے۔ ان میں کتنے ہندو تھے اور کتنے مسلمان تھے یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ ہاں، یہ بتانا آسان ہے کہ پلاسی کی لڑائی میں دیش کی آزادی کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل جل کر خون بہایا تھا، اور خون سے سرخ ہوئی لڑائی کی زمین یہ بتانے سے قاصر تھی کہ اس آزادی کے لیے کس نے کتنا خون بہایا۔ شہید میر مدن۔ اس لڑائی میں جنرل میر مدن نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا اور دشمن کی توپ کے گولے سے زخمی ہو کر شہادت پائی تھی۔ نام سے ہی نہیں، وہ شہادت پانے میں بھی میر تھے۔ میر جعفر اپنی غداری میں میر تھے، میر مدن اپنی وفاداری میں میر تھے۔ ایک کو عقیدت سے تو دوسرے کو حقارت سے یاد کیا جاتا ہے۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ پلاسی کی جنگ ہار گئے اور کل بنگال پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہیں سے ہندوستان میں انگریزی حکومت کی بنیاد پڑی۔ شہید سراج الدولہ۔ میر جعفر کی غداری خود میر جعفر کو لے ڈوبی تھی۔ اس نے 2 جولائی 1757 عیسوی کو اپنے نواب سراج الدولہ کا قتل کروا دیا تاکہ وہ خود نواب بنا دیا جائے۔ وہ نواب بھی بنا، مگر کتنے دنوں کے لیے؟ میر جعفر تو کلائیو کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح تھا اور اس کے اشاروں پر کام کرتا تھا۔ بنگال میں دیکھا جائے تو نوابی تو اس کی ہی تھی، یعنی لارڈ کلائیو کی۔ شہید میر قاسم۔
غدار میر جعفر کو اس کی غداری کا انعام یہ ملا کہ اس کی ہی فوج اس کی باغی ہو گئی اور جنرل میر قاسم اب خود بنگال کا نواب ہو گیا۔ وہ 27 ستمبر 1760 عیسوی سے 7 جولائی 1763 عیسوی تک ہی بنگال کا نواب رہا۔ وہ بڑا بہادر تھا اور انگریزوں کی چالاکیوں سے واقف تھا۔ انگریز اسے بھی اپنے اثر میں لانا چاہتے تھے۔ اس نے انگریزوں کے ہتھیار چھین لیے اور انہیں سلطنت کو بغیر ٹیکس دیے تجارت کرنے کی اجازت نہ دی۔ جب انگریزوں نے بہت شور و غل مچایا تو اس نے سب کے لیے چنگی معاف کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں اور نواب کے درمیان 19 جولائی 1763 عیسوی کو لڑائی چھڑ گئی، مگر نواب میر قاسم بکسر کی لڑائی میں جو 23 اکتوبر 1764 عیسوی کو لڑی گئی تھی بری طرح سے ہار گیا اور شہید ہو گیا۔ نواب میر قاسم کے ساتھ اور کتنے مسلمانوں نے شہادت دی وہ معلوم نہیں۔ پٹنہ کے نامعلوم باغی سپاہیوں کی شہادت۔ پٹنہ میں مقیم ہندوستانی فوج نے مئی 1764 عیسوی میں بغاوت کر دی۔ ان کی مانگ تنخواہ بڑھانے کی تھی۔ ان باغیوں میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ ان باغیوں کو پکڑا گیا اور انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ بہتوں کو توپ کے منہ پر باندھ کر اڑا دیا گیا تھا۔ وہ نامعلوم مسلمان شہید تھے۔ محترم حضرات، آج باقاعدہ کتاب شروع ہو چکی ہے الحمدللہ، اور آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے سے بات شروع ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔